بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک، ہم ہی بیان کرتے ہیں آپ پر، اوپر لکھا ہے نہ کوئی اور، نحن نقص علیک، ہم ہی بیان کر رہے ہیں اوپر تیرے، احسن القصص، احسن القصص کا معنی بہترین بیان، احسن القصص کا معنی بہترین بیان، خوبصورت بیان، احسن القصص سے سب سے حسین بیان، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں اوپر تیرے بہترین بیان اور بہترین قصص، یہ قصہ یقصو کا مصدر ہے، قصہ یقصو کا مصدر ہے، جمع نہیں ہے، دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ قصص جمع ہے، جمع اس کی آتی ہے بے کسر الکاف، کاف کے کسرہ کے ساتھ، قصص، اور قصص یہ جمع نہیں ہے، یہ مصدر ہے، آپ کے پاس لکھا ہے جمع نہیں، مصدر بمعنی مفعول، مصدر بمعنی مفعول ہے، بیان، بما اوحینا، یہ با سببیہ ہے بس، اور ما مصدریہ ہے، معنی یہ ہوگا بے سبب ایحائنا، بے سبب ایحائنا، با سببیہ ما مصدریہ، معنی کیا کرو گے؟ بے سبب ایحائنا، بسبب ہماری بئی کرنے کے طرف تیرے، ھذا القرآن، یہ قرآن، بَإِن كُنْتَ، ان کنتا اصل میں تھا اِنَّكَ كُنْتَ، ان کنتا اِنَّكَ كُنْتَ، یہ اِنَّ کا تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا، پھر اِنَّ کو مخفف بنا لیا گیا، ان تو اصل کیا ہے؟ اِنَّكَ كُنْتَ، بے شک تھا تو میرے پیغمبر، من قبل ہی اس سے پہلے، من قبل ہی کیا مطلب؟ من قبل ایحائنا، ہماری اس بئی کرنے سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بالکل بے خبروں سے، بالکل بے خبروں سے، لمن الغافلین، نیچے معنی لکھا ہے علامہ آلوسی کا، لمن الغافلین عنہ، اس سے، اس واقعہ سے بالکل آپ بے خبر تھے، لم یخطر بے بالے کا، ولم یقرا سمعو کا، نہ تو تیرے دل میں کبھی یہ واقعے کا خیال گزرا اور نہ تیرے کانوں نے کسی سے سنا، نہ آپ نے یہ واقعہ کسی سے سنائے اور نہ تیرے دل میں اس کا خیال آیا، سمجھ گئے؟ اب یہ آیت جو ہے ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں یا اہل تشیع، ان کے مذہب پر یہ زبردست بمباری ہے، کیونکہ ان کے سارے مسائل جو عوام کے سامنے انہوں نے مصنوعی گھڑے ہوئے ہیں، مثلاً ایک عقیدہ انہوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے بھی قرآن جانتے تھے، اس لیے مفتی احمد یار خان نے جب آئی نا ابتداء وحی والی حدیث کہ جبریل نے کہا اقرا، تو آپ نے فرمایا ما انا بیکارن، اس کا بریلوی دھرم میں معنی کیا گیا، بریلوی حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی صاحب وہ معنی کیا کرتے ہیں؟ ما انا بیکارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھانے والا ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو پڑھانے والا ہوں۔ جبریل نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بیکارن، میں پڑھنے نہیں آیا، میں تو پڑھانے آیا ہوں، کہ کہو سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہا تھا، مفتی صاحب جب مدینہ گئے تو
انہوں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنی تفسیر کا افتتاح مدینہ منورہ میں روضہ کے سامنے کروں گا. تو وہ ایک دکان پہ گئے، ایک قلم دیکھا مفتی صاحب نے. قلم کی جب قیمت پوچھی تو وہ بہت زیادہ قیمتی تھا، تو پریشان ہو کے واپس آ گئے. اتنے پیسے نہیں تھے. بس دوسرا دن تھا کہ وہی دکاندار مفتی صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا کہ مفتی احمد یار گجرات سے آئے ہیں، وہ کدھر ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا جی میں ہوں. اس نے کہا یہ وہ قلم لو. مفتی صاحب نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ میں نے تو آپ سے کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا میں اتنی مدت سے مدینہ میں ہوں، آپ کی زیارت نہیں ہوئی. آج رات مجھے آپ کی زیارت ہوئی خواب میں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو قلم مفتی صاحب کو پسند آیا ہے صبح پہنچا کیا. یہ اب یہ ہے مفتی صاحب. اب خیر آپ کے مولوی بھی جھوٹ میں پیچھے نہیں رہے. انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس سے بھی کام آگے تھوڑا سا 10 ذرا آگے نکلے. تو اب وہ جو قلم ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ شریک کر لیا اپنی ان کفریات میں. تو اب مفتی صاحب اور اس طرح کے حضرات کا یہ عقیدہ یہ سری اس نص قطعی کے خلاف ہے، اور اسی طرح اور نصوص قطعیہ کے بھی اسی طرح بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے جو آپ نے مفصل پڑھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں. آگے اس کی تعبیر میں ان کے 9 اقوال کتب سے جو جمع کیے میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ حاضر ناظر ہونا چاہے جسم اقدس کے ساتھ ہو یا روح کے ساتھ ہو یا نور نبوت کے ساتھ ہو یا مشاہدہ کے ساتھ ہو یا فلاں فلاں جو بھی ہو. تو یہاں پر ان کنتا ان سارے نظریات کو جڑ سے کاٹ رہا ہے کہ میرے پیغمبر پکی بات ہے ہماری وحی کرنے سے پہلے آپ اس سے بالکل بے خبر تھے. اگر جسمانی طور پہ حاضر ناظر تھے سارے واقعہ کے عینی شاہد یا نور نبوت سے یا علم نبوت سے یا روحانی طور پہ یا وہ واقعہ عرض اعمال کے طور پہ یا آپ کائنات کے مشاہدہ کے طور پہ ساری کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھنا، اس طرح کی کوئی کیفیت بھی ہو تو یہ نص قطعی تمام اس طرح کے باطل پرستوں کے کفر کی واضح دلیل ہے کہ قرآن پاک نے صاف کہہ دیا کہ میرے پیغمبر آپ کو ہماری وحی کرنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا. بعض بریلوی حضرات نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ غافلین آیا ہے، اور غافل تب ہے کہ پہلے علم ہو اور پھر بھول جائے. تو ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جو غیب دان ہو وہ بھولتا بھی نہیں ہے، اور پھر آپ کی یہ توجیہ بھی شیطانی توجیہ ہے، کیونکہ سورہ ہود میں جو لفظ آ رہی ہیں وہ ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومک، کہ آپ جانتے نہیں تھے، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس پر رد ہے. اسی طرح یہ جو کہتے ہیں ہمارے حضرات لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن لوح محفوظ پہ تھا اور یہ واقعہ بھی لوح محفوظ میں درج تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن پیغمبر کریم کو اس وحی آنے سے پہلے پتہ نہیں تھا. جب امام الانبیاء بھی لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کرتے تو ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے بزرگے بنائے ہوئے انہوں نے فلانے کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہے، فلانے کی آنکھیں لوح محفوظ میں لگی ہے، اور وہ مطالعہ کرتی ہیں. یہ سب جہل کی پیداوار ہے، اس کی شریعت میں کوئی کہیں سند نہیں ہے. اور چوتھا یہ کہ پیغمبر کا علم
وہ موقوف ہے اللہ کی وحی پر، وحی آئے تو پتہ چلتا ہے، وحی نہ آئے تو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے ایسا ملکہ غیب دانی کسی نبی کو عطا نہیں کیا کہ جس صفت کے عطا ہونے کے بعد اب ہر جزی میں اطلاع الہی کی ضرورت نہ رہے، یہ شان اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ جہاں سے وہ تلبیس کرتے ہیں اخبار غیبیہ اور علم غیب میں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں علم الغیب عطائی، دلیل ایک بھی کوئی نہیں، دعویٰ علم الغیب کا، اور جب دلیل پیش کرنی ہوتی ہے اظہار غیب کی، انباء الغیب کی، اطلاع علی الغیب کی، دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ۔ تو بہرحال یہاں اس آیت کو ذہن میں رکھنا، وَإِن كُنْتَ إِنَّكَ كُنْتَ، بے شک تھا تو، من قبل ہی، من قبل ہی سے مراد من قبل ایحائنا، ہماری وحی کرنے سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بالکل بے خبروں سے، نہ تو آپ کے قلب اطہر میں کبھی اس کا خطرہ گزرا، اور نہ آپ نے اپنے کان مبارک سے یہ واقعہ سنا۔ تو یہ صداقت رسول کی دلیل ہے، جب سنا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، تو یہ اتنا صحیح واقعہ جس میں علماء اہل کتاب کی بھی اصلاح ہے، تو یہ واقعہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ فرماتی ہیں یہ ہماری وحی سے پتہ چلا، اور جب وحی آ رہی ہے تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی صادق ہیں، صداقت رسول اسی سے واضح ہو گئی۔ آپ کے پاس لکھا ہوگا نحن نقص علیک احسن القصص، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من قبل ہی لمن الغافلین۔ اس طرح کے بے شمار آیات ہیں جن میں بار بار کہا گیا یہ جو جتنے پچھلے واقعات ہیں آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو ان کا علم نہیں تھا، آپ کو ہم نے وحی کے ذریعے بتلایا۔ اور کینیڈی شیخ الاسلام علام تارا کی کیسے تعریف کرتا ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ علام تارا کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں سونے دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آیات کدھر جائیں گی؟